بسم الله الرحمن الرحيم. متففین کسے کہتے ہیں؟ جو ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتے. شروع یہاں سے ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے تول کے لیتے ہیں تو بڑا پورا پورا لیتے ہیں جب خود لینا ہوتا ہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو پھر بیچ میں خسارہ کر دیتے ہیں، بیچ میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. الفاظ دیکھیے اللہ کے کس سے ڈرا رہا ہے. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی یہ حرکت ان کی قیامت خراب کر دے گی، ان کی عاقبت خراب کر دے گی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، اس بڑے دن میں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب انسان رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے. اب سنیں، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار ہو جاؤ فاجروں کی کتاب سجین میں ہے. فاجروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے. اللہ انہیں فاجر کہہ رہے ہیں. علی کن کا امام ہے؟ متقین کا. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے؟ فاجر ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. مجھے بتاؤ، سوال کرتا ہے، کیا وہ جو مومن ہے فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ آج کے معاشرے میں الا ماشاء اللہ مومن بھی ہے فاسق بھی ہے اکٹھے کیے. ایک چیز، جو عادی مجرم ہے وہ مومن نہیں ہوتا. نام رکھ لو، نام رکھنے سے گدھا گھوڑا تھوڑی بن جاتا. پوری دنیا گواہی دے یہ گھوڑا ہے، ہو گدھا بن جائے گا گھوڑا. اللہ تعالیٰ کہ اتنے میرے مخلوق سارے گواہی دے رہے ہیں، میں چلو اس کو گھوڑا بنا دیتا ہوں. ایسے نہیں ہوتا. قرآن فرماتا ہے اگر حق ان کی خواہشوں کے پیچھے چلتا تو آسمان و زمین تباہ ہو جاتا. حق نہیں بدلتا کسی کے کہنے پر. کلا ان کتاب الفجار، سنتے جائیے، کلا ان کتاب الفجار لفی السجین. جب بھی میں آیات قرآن پڑھتا ہوں مجھے وہ عزیز یاد آ جاتی ہے. انہوں نے کہا تھا وہاں پہ ذکر سننے جاتے ہیں، درس قرآن گلے پڑ جاتا ہے. کلا ان کتاب، میں آپ کو بتاؤں، آپ اس وقت تک، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس وقت تک حالت ایمان میں آپ صحت مند نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو قرآن سننے کا بھی وہی مزہ نہ آئے جو ذکر اہل بیت سننے کا مزہ آئے. اگر اہل بیت کا ذکر سن کے لطف آئے اور آیات قرآن سیدھی سیدھی جو لا ریب فی اللہ کی محافظت میں جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی موجود ہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی یہ گارنٹی نہیں دی گئی. توجہ فرمائیں. تو اگر قرآن سن کے لطف نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے جو اہل بیت کے نام پہ سنا ہے وہ کوئی اور چیز ہے. اس لیے کہ حقیقت میں قرآن اور اہل بیت تو جدا ہو ہی نہیں سکتے. جدا نہیں ہو سکتے، یعنی ان کی بات کبھی جدا نہیں ہو سکتی. تو پھر اگر اس کا لطف آ رہا ہے تو اس کا لطف کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ نہیں کیوں، کس نے خیانت کی کہ ہماری محافل میں قرآن کا اس زور و شور اور ولولے اور جذبے کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا، تلاوت نہیں ہوتی جو کہ حق بنتا تھا. جبکہ خالق نے فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی ہیں جو اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. جس کو دلچسپی کوئی نہیں. کلا، اب یہ جو ناپ تول میں کمی والے اللہ تعالیٰ ان کا مزید قصیدہ سنا رہا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ان فاجروں کی جو کتاب اعمال نامہ ہے سجین میں. سجین ایک جہنم کے طبقے کا نام ہے. وما ادراک ما سجین، تجھے کیا پتا وہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو چینج نہیں ہوگی. جو حرکتیں یہاں کر کے گئے ہیں وہی اس میں لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین، جو ان باتوں کو جھٹلاتے ہیں اس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی. دیکھ لیں اللہ کی باتوں کو ادھر ادھر پیری کر کے گھما دیا. کہا کوئی نہیں کر بھی لو تو دوسرا یہ والا کام کرو تو تمہارے سارے معاف ہو جائیں گے، لگے رہو اس کو.
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، قیامت کو وہی جھٹلاتا ہے جو تجاوز کار گناہ کرنے والا، جس کو عادت ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی، جس کی لذت گناہوں میں ہی محدود ہو کے رہ گئی ہے، اس کو قیامت اچھی نہیں لگتی. اور ان مزاجوں کو تحریف شدہ دین بڑا پسند آتا ہے کہ جس میں اچھا پیکج دیا جائے. کیا مطلب؟ کہ نہ گناہ نہ بھی چھوڑو، اس کو لگے یوں، تب بھی تمہارے سارے پار ہو جائے گے. بدترین خیانت جو انبیاء کی امتوں کے ساتھ کی جاتی اور اس امت کے ساتھ بھی کی گئی. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے کہتے ہیں پرانے لوگوں کے قصے ہیں، آج کے زمانے میں نہیں چل سکتے، آج کے تقاضے اور ہیں. یعنی آج پھر قرآن کس لیے ہے؟ چومنے اور برکت لینے کے لیے اور پتہ نہیں کیا لینے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. پرانے لوگوں کے افسانے